الفصل الثانی عن کثیر ابن قیس قال كنت جالسا، میں بیٹھا ہوا تھا ابو الدرداء کے پاس فی مسجد دمشق کی جامع مسجد میں، فجاءه رجل، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا ابو الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ منورہ سے دمشق میں آیا ہوں آپ کے پاس، لحدیث، ایک حدیث پڑھنے کے لیے، بلغنی، مجھے پہنچ چکی ہے یہ بات، انک تحدثہ، کہ آپ وہ حدیث بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے، ما جئت لحاجۃ، کسی اور کام کے لیے نہیں آیا ہوں۔ قال، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور سے سنا فرماتے تھے، من سلک طریقا، جو چلے ایک راستے پر، یطلب فیہ علما، اور اس میں علم تلاش کرے، سلک اللہ بہ طریقا، اللہ تعالیٰ اس کو چلائے گا ایک راستے میں، من طرق الجنہ، اور فرشتے جو ہے لتضع اجنحتہا، اپنے پر رکھتے ہیں طالب علم کے قدموں کے نیچے، ریزان لے طالب العلم، تاکہ طالب علم خوش ہو، او عالم یستغفر لہ، اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں وہ مخلوق جو آسمان و زمین میں ہے، والحیتان فی جوف الماء، اور مچھلیاں سمندر کے تہ میں عالم کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو رزق ملتا ہے جب دنیا آباد، اور دنیا آباد ہوتی ہے اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اور اللہ اللہ بتانے والا عالم ہے۔ تو یہ کائنات کو جو رزق ملتا ہے یہ عالم کی توفیل ملتا ہے، تو مچھلیاں پانی میں ان کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، اور فضیلت عالم کی بزرگ پر، كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَائِكِ، جس طرح فضیلت چاند کی 14ویں رات کا باقی ستاروں پر، اور علماء ورثہ ہے انبیاء کا، اور انبیاء نے لم یورثوا دینارا ولا درہم، میراث میں نہ اشرفی چھوڑی ہے اور نہ درہم، وانما ورثوا العلم، انہوں نے علم چھوڑا ہے، فمن اخذہ، جس عالم نے علم کو سیکھا، اخذ بحظ وافر، اس نے بڑا حصہ پیغمبر کی میراث سے حاصل کیا۔ ٹھیک ہے، جس صحابی نے مدینہ سے سفر کر کے دمشق میں پہنچے تھے اور ابو الدرداء کو کہا ایک حدیث ہے آپ کے پاس، وہ مجھے پڑھائے، تو وہ حدیث دوسری تھی۔ پہلے ابو الدرداء نے اس طالب علم کی فضیلت بیان کی کہ آپ نے ایک راستہ طے کیا طلب علم کے لیے، اللہ آپ سے جنت کا راستہ طے کرا، ٹھیک ہے، وہ حدیث کوئی اور ہے۔ اور قاری نے کہا دوسری توجیہ یہ ہے کہ وہ حدیث بھی یہی ہے جس کی سیکھنے کے لیے مدینے کا طالب علم دمشق میں گیا تھا۔ ٹھیک ہے، عن ابی امامۃ الباہلی قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، نبی علیہ السلام کے سامنے دو آدمی ذکر کیے گئے، احدہما عابدن، ایک ریون کا بزرگ تھا، والآخر عالم، اور دوسرا کوئی درویش فقیر مدرس تھا۔ تو حضور کی کون سا ان میں افضل ہے؟ فرمایا فضل اس مدرس کا اس بزرگ پر اتنا ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنی صحابی پر۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان زمین کے باشندے، یہاں تک کہ چونٹیاں فی جوہرہا اپنی سوراخوں میں، وحتی الحوت، اور حتیٰ کہ مچھلیاں دریاؤں میں، لیصلون علی معلم الناس الخیر، وہ دعائیں مانگتے ہیں اس مدرس پر جو لوگوں کو علم سکھاتے ہیں۔ وقال فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، ثم تلا هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، وسرد او بیان کیا حدیث تا آخر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس لکم تبع، قیامت تک لوگ اے صحابہ تمہاری پیچھے ہیں، وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ، اور میری موت کے بعد بہت سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، من اقطار الارض، زمین کے اطراف سے، اور کس لیے آئیں گے؟ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، تم سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، فَإِذَا أَتَوْكُمْ، جب وہ طالب علم تمہارے پاس آئے، فَاسْتَوْصُوا، میری نصیحت قبول کرو ان کے بارے میں اچھائی کا، یعنی ان کو نکالو نہ، مارو نہ،
تذلیل نہ کرو، ان کو بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ جو ہے وہ رکھو۔ یہ بعض مدارس میں سخت پابندی ہوتی ہے، طالب علم موبائل نہ رکھے، باتیں نہ کرے، چکر نہ لگائے، سوئے نہ، یہ تمام پابندی اس حدیث کے خلاف ہے۔ حضور نے فرمایا فاستوصوا بہم خیرا، اے صحابہ تم قبول کرو میری وصیت ان کے بارے میں خیرا، اچھائی کا، یعنی یہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الحکمہ، علمی بات ضالۃ الحکیم، عالم کا گم شدہ سامان ہے۔ جس آدمی کا سامان گم ہو جائے اس کی تلاش کرتا ہے، اس لیے طالب علم گم شدہ علم کی تلاش کرے۔ فحیث وجدہا، جہاں اس کو پائے گا علمی بات، فہو احق بہا، وہ لائق ہے کہ اس کو حاصل کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد، ایک عالم اشد بری ہے شیطان پر من الف عابد، 100 بزرگوں سے۔ بات سمجھ لیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگ وہ کونے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے اور جنت لے جاتا ہے۔ شیطان کہتے ہیں کہ اگر یہ جہنم سے بچ جائے جہنم میں کمی نہیں ہے، جنت میں جائے تو جنت تھر نہیں ہے، اور یہ عالم تو اکیلا نہیں جائے گا جنت میں، یہ تو پوری امت کو ساتھ لے جائے گا، جہنم اجڑ جائے گا جہنم، اس لیے وہ عالم اس پر زیادہ بری ہے۔ اصل میں بزرگی کے لیے سند لینے کی ضرورت نہیں، بزرگ بنو، ڈگری ہے، ڈگری کی کیا ضرورت ہے؟ تعویذ لکھو، ڈگری ہے، تعویذ کے لیے ڈگری کی کیا ضرورت ہے؟ اور تدریس کے لیے ڈگری کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ بزرگی بڑی آسان تھی۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ اکثر یہ جو بزرگ کونوں میں بیٹھے ہیں ان میں مخلوق کے حسن کا برداشت نہیں ہے کہ جن کا حسن دے کر ہم گمراہ نہ ہو جائے۔ فرمایا فلاوان وہ عالم ہے جو حسینوں میں کود کر بھی اپنا دامن بچائے، ٹھیک ہے، اور خدا کا حق دین اچھا ہے، ٹھیک ہے، سال سے نہ بریج میں کے ورواتے وہ صرف یہ جمعیت علماء اسلام کہ پہلے غٹو غٹو کھنو کیوسی لیکن ایسا پر یو کنے نے بوئی کرے، صحیح کہا بھائی۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ، علم کی طلب فرض ہے ہر مسلمان پر، وواضع العلم عند غیر اہلہ، اور جو مدرس علم پڑھائے نہ اہلوں کو یہ ایسا ہے کہ مقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذهب، جس طرح انسان سور کی گلے میں جواہرات موتیا اور سونے کی ہار ڈالے، جیسے وہ ضائع ہے، نہ اہلوں کو علم دینا بھی ضائع۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان، دو خصلت لا یجتمعان فی منافق، منافق میں جمع نہیں ہوتے، حسن سمت میٹھی زبان، ولا فقہ فی الدین، اور علم فی الدین، جو جس آدمی کے اخلاق اچھے ہو اور اللہ نے علم دیا ہو وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہے، علم اور اچھے اخلاق۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم، جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، فهو فی سبیل اللہ، وہ مجاہد کے برابر ہے، حتی یرجع، حتی کہ علم حاصل کر کے کر لو۔ حضور نے فرمایا من طلب العلم، جو علم حاصل کرے گا، کان کفارۃ لما مضی، یہ ماضی کی گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشبع المؤمن، خیر نہیں ہوتا مسلمان من خیر اس علم سے یسمع کہ اس کو سنے، حتی یکون منتہاہ الجنہ، حتی کہ اس کے منتہا جنت بنے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل، جس عالم سے پوچھا گیا علم، علمہ جو اس نے سیکھا ہو، ثم کتمہ پھر وہ علم شاگرد سے چھپایا، الجم یوم القیامہ قیامت کے دن اس کی منہ میں لگام ڈالا جائے گا، بلجام من نار، آگ کا لگام۔
حضور نے فرمایا من طلب العلم، جو علم سیکھتا ہے، لیجاری بہ العلماء، تاکہ مناظرہ کرے اس کے ساتھ علماء کے ساتھ، او لیماری بہ السفہاء، یا جھگڑا کرے عوام کے ساتھ، او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، ادخلہ اللہ فی النار۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما، جو حاصل کرے علم، مما اس قرآن سنت سے، یبتغی بہ وجہ اللہ، جس سے خدا کی رضامندی مقصود ہو، اور پھر وہ علم حاصل نہ کرے مگر اس لیے تاکہ پہنچ جائے اس کی ذریعہ عرضاً دولت کو دنیا سے، وہ نہیں پائے گا عرف الجنہ، جنت کی خوشبو قیامت کے دن، یعنی ریحہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ، یا اللہ تر و تازہ رکھو عبدن، اس بندے کو، سمع مقالتی، جو میری حدیث سنے، فحفظہ، اس کو یاد کرے، ووعاہا، اس کی حفاظت کرے، واداہا، اور آگے دوسروں کو پڑھائے، فرب حامل فقہ، بسا اوقات اٹھانے والا علم کا یعنی عالم غیر فقیہ، وہ اجتہاد نہیں کر سکتا، ورب حامل فقہ، بسا اوقات ایک حامل علم کا یعنی عالم وہ نقل کرے گا علم علامن ایسے شاگرد کو، ہوا افقہ منہ، جو استاد سے زیادہ عالم ہے۔ ثلاثن، تین خصلتیں ہیں، لا یغل علیہن، بخل نہیں کرے گا ان پر مسلمان کا دل۔ ایک، اخلاص العمل للہ، جو عمل کرتا ہے خالص للہ، اس میں اخلاص میں بخل نہیں کرتا، والنصیحت للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے مخلص رہتا ہے، ولزوم جماعتہم، اور جمعیت علماء اسلام کے شامل ہونے میں بخل نہیں کرتا، بس کود پڑتا ہے، شامل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فَإِنَّ دعوتهم، علماء کی جماعت کی دعا تحیط من وراءهم، یہ ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو ان کی مجلس میں بیٹھی ہوئی نہ ہو۔